السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح کی نماز، یہ نماز ایسی ہے جس سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نماز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی اور صحابہ کو پڑھنے کی تلقین فرمائی، اور فرمایا اس نماز کو ہو سکے تو روزانہ پڑھو، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں پڑھ لو، ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں پڑھ لو، مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں پڑھ لو، اگر سال میں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لو اس نماز کو۔ تو بہت سے حضرات ایسے ہیں جو جمعے کی نماز سے پہلے اس نماز کو ادا کر لیتے ہیں، خواتین جو ہیں گھر میں ادا کر لیتی ہیں، اور کچھ لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ نماز کس طریقے سے پڑھیں۔ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز کس طریقے سے پڑھیں اور کیسے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو قبلہ رخ ہو جانا ہے، اس کے بعد میں آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح، واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لینی ہے۔ نیت باندھنے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتنا بھی پڑھ سکتے آپ ہیں، اور پورا پڑھنا چاہیں تو پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آپ کو 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، الحمد شریف۔ اس کے بعد میں آپ کو کوئی سورت ملا لینی ہے۔ سورت ملانے کے بعد میں آپ کو 10 مرتبہ یہ آپ کو تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد میں آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد میں آپ کو رکوع سے اٹھنا ہے، پھر آپ کو یہی 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ کو سب سے پہلے سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد میں آپ کو 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح پڑھنے کے بعد میں آپ سجدے سے اٹھیں گے۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد میں آپ کو یہ 10 مرتبہ پھر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میں دوبارہ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، پھر 3 مرتبہ آپ کو سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے، تو ٹوٹل ہو جائے گی آپ کی 75 مرتبہ ایک رکعت میں۔ یعنی سب سے پہلے آپ جب کھڑے ہوئے 15 مرتبہ آپ نے پڑھی ثنا کے بعد میں، اس کے بعد میں 10 مرتبہ پھر پڑھی، پھر رکوع میں گئے، پھر 10 مرتبہ پڑھی تو ہو گئی 35 کے بعد پھر آپ جو ہے رکوع سے اٹھے تو پھر پڑھی اپنے 10 مرتبہ تو ہو گئی 45 کے بعد میں آپ جو سجدے میں گئے، پھر آپ نے یہ پڑھی 10 مرتبہ تو ہو گئی 55 کے بعد میں آپ نے پھر جب سجدے سے اٹھے پھر آپ نے پڑھی ہو گئی 65 کے بعد میں پھر آپ نے دوبارہ جب سجدے میں گئے پھر آپ نے یہ 10 مرتبہ پڑھی تو ہو گئی 75 مرتبہ۔ اس کے بعد میں آپ پھر اٹھیں گے، پھر اٹھنے کے بعد پھر آپ کو یہ اسی طریقے سے 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد بھی آپ کو کوئی سورت ملا لینی ہے، اس کے بعد میں پھر 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو پوری نماز ادا کرنی ہے، پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے ہمارے حق میں بھی، اور آپ اپنے حق میں بھی دعا کرنی ہے، اور پورے امت مسلمہ کے حق میں دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سبھی مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے، جو لوگ بیمار ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشانی میں ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہے ان کو حلال و روزی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرے مسجد، مدارس اور خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوسروں تک پہنچا دیں۔